السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور اسی مقصد کے لیے ہمیشہ محنت کریں۔ جب تک آپ کا مقصد نہیں ہوگا تب تک آپ کی جانے والی محنت بھی کسی کام کی نہیں۔ اپنی ایک منزل بنا لیں، اس منزل پر پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں، اپنا پسینہ بہائیں۔ اس طرح کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو راستہ بہت کچھ سمجھا دے گا۔ مولانا جلال الدین رومی کے نام سے تو سب واقف ہیں۔ ایک روز جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر ایک کھیت میں پہنچے۔ یہ ان کے پڑھانے اور علم سکھانے کا انداز تھا۔ وہ زندہ مثالوں کے ذریعے اپنے شاگردوں کو بڑی سے بڑی بات آسانی سے سمجھا دیا کرتے تھے۔ اس لیے آج بھی وہ اپنے شاگردوں کو لے کر ایک کھیت میں آئے تھے۔ ان کے شاگرد سوچ رہے تھے کہ آخر ایسا کون سا سبق ہے جو ہم مدرسے میں حاصل نہیں کر سکتے تھے اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہم اتنی دور اس کھیت میں آئے ہیں۔ لیکن کھیت میں پہنچ کر جو سبق انہوں نے حاصل کیا، اس نے تمام شاگردوں کو یہ سمجھا دیا کہ وہ غلط تھے اور ان کے استاد صاحب درست تھے۔ اس کھیت میں ایک کسان کسی پاگل کی طرح زمین کھودنے میں مصروف تھا۔ دراصل وہ اپنے کھیت کے لیے ایک کنواں کھودنا چاہتا تھا، مگر جب تھوڑی گہرائی تک زمین کھود کر پانی نہ نکلتا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ زمین کھودنے میں لگ جاتا، اور اس طرح اس کسان نے 8 جگہوں سے زمین کھود ڈالی تھی، مگر حاصل اسے کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، کیا تم کچھ سمجھ سکتے ہو؟ تھوڑے وقفے کے بعد اپنے شاگردوں کی جانب دیکھ کر دوبارہ گویا ہوئے، اگر یہ آدمی اپنی پوری طاقت، قوت اور وقت صرف ایک ہی کنواں کھودنے میں صرف کرتا تو ابھی تک کافی گہرائی میں جا کر اسے اپنی محنت کا پھل مل چکا ہوتا۔ ایک ہی جگہ اگر یہ انسان زمین کھودتا رہتا تو اب تک وہ پانی حاصل کر چکا ہوتا، لیکن اس نے اس قدر محنت بھی کی اور حاصل حصول کچھ نہ ہوا، جبکہ الٹا اس نے اپنے کھیت خود ہی اجاڑ دیا اور اسے مایوسی الگ ہوئی۔ اگر ایسی محنت وہ صرف ایک ہی کنواں کھودنے میں صرف کرتا تو کب کا پانی حاصل کر چکا ہوتا۔ پھر وہ اپنے شاگردوں کی جانب پلٹے اور کہا، کیا تم لوگ بھی اس کسان کی پیروی کرنا چاہو گے کہ کبھی ایک راستے پر، کبھی دوسرے راستے پر، کبھی ایک کی مانو گے، کبھی دوسرے کی، کبھی کسی کی بات سنو گے، کبھی کسی کی؟ اس طرح شاید تم بہت علم تو حاصل کر لو گے، مگر وہ سارا علم بیکار ہوگا، کیونکہ وہ علم نہ تو تمہیں روشن خیال بنائے گا اور نہ ہی تمہیں بصیرت دے پائے گا۔ ایک چھوٹے سے عمل سے مولانا جلال الدین رومی نے اپنے شاگردوں کو ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ اگر آپ واقعی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک جگہ اپنا ذہن اور توجہ مرکوز کرنا ہوگی، جب ہی آپ کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آس پاس بے شمار ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کے پاس بے شمار علم ہے، لیکن وہ علم ان کی زندگی میں کبھی دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اگر آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں گے تو اپنی تمام قوتیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں صرف کریں گے، لیکن جب آپ کا مقصد ہی شفاف نہیں ہوگا تو آپ کی قوت، طاقت، ذہانت سب کچھ بکھر جائیں گی اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔